السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں سیما بنت عاصم کا بہت خوبصورت ناول میرے بن کر آؤ کی مختصر کہانی۔ کہانی کی شروعات بالکنی میں کھڑے فہد میاں سے ہوتی ہے، جو اپنی پڑوسن اور محبوبہ گلناز کے ناز نخرے اور ادائیں دیکھنے میں مصروف تھا۔ فہد کو کوئی کام نہ تھا سوائے باتیں بنانے اور ہیرا پھیری کر کے سب کے پیسے ہینٹنے کے، جس میں اس کی اپنی فیملی بھی شامل ہے۔ فہد کے ابا بھی کوئی کام نہ کرتے تھے مگر انداز شاہانہ تھے۔ عمدہ غذا اور لباس نہ ہو تو گھر میں طوفان کھڑا کر دیتے۔ فہد کی والدہ بھی کچھ خاص مختلف نہ تھیں، برقع لے کر سارا دن کبھی کہاں تو کبھی کہاں گھومتی پائی جاتی۔ گھر کے کاموں اور گھر والوں پر کوئی توجہ نہ تھی، رشتے کرواتے پھرتی، جو معاوضہ ملتا پان کتھے میں اڑا دیتی۔ غرض آوے کا آوا ہی خراب تھا۔ اس گھر میں سوائے حمیدہ کے، جو فہد کی آپا تھیں، کوئی بھی اپنی ذمہ داری نہ سمجھتا تھا۔ حمیدہ نے اپنے سر پر پڑھائی کی اور اب جاب کر کے گھر کے کاموں کے ساتھ گھر کا خرچے کا تمام بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ فیکٹری جانے سے پہلے گھر کے تمام کام کرتی اور پھر واپس آ کر گھر کی ابتر حالت بھی اسے ہی سنبھالنی ہوتی۔ اماں کبھی یہاں وہاں کھانا کھا لیتی اور فہد میاں ہوٹل سے، جب تک کہ جیب گرم ہوتی۔ گلناز کو فہد سے کوئی عشق نہ تھا، وہ بس عادتاً اس کے ساتھ وقت گزاری کرتی۔ سارا محلہ اس کی عادتوں، مزاج اور کردار سے واقف تھا، سمیت فہد میاں کے، مگر فہد کی نظر اس کی دولت پر تھی کہ کچی آبادی میں رہنے والے سب لوگوں میں امیر گھر گلناز کا شمار کیا جاتا۔ اس کے ابا کا اپنا ہوٹل تھا اور گاؤں میں کئی ایکڑ زمینیں، اور فہد کے لیے یہ سب ہتھیانہ کے بہترین راستہ گلناز ہی تھی، کیونکہ وہ اکلوتی بیٹی تھی، سب اسی کے نام ہونا تھا۔ اسی لیے گلناز کی تمام حرکتوں سے واقف ہونے کے باوجود فہد اگنور کر کے ہر بار اس کے آگے پیچھے گھومتا کہ گلناز موٹی آسامی تھی جس سے اس کے مسئلے حل ہونے تھے۔ حمیدہ کی عمر بڑھتی جا رہی تھی مگر کوئی مناسب رشتہ بھی نہ ملتا تھا، نہ ہی حمیدہ کے پاس خود کے لیے سوچنے کا وقت ہوتا۔ اماں کی بے پروائیوں، فضول خرچیوں اور فہد کی ہیرا پھیریوں سے حمیدہ کی تنخواہ وقت سے پہلے ختم ہو جاتی اور مہینے کے آخر تک حالات بہت تنگ ہو جاتے۔ حمیدہ راشن کے پیسے دیتی مگر فہد اڑا لیتا اور کھاتا بنا کر آ جاتا۔ اماں کمیٹیوں کے پیسوں کو ادھر ادھر لگا دیتی اور پھر وہ بھرپائی بھی حمیدہ کو کرنی پڑتی۔ فیکٹری میں باس کی حریصانہ ہوس بری نظریں اور بار بار طلبی بھی حمیدہ کی آزمائشوں میں سے ایک تھی کہ لوگ سمجھتے ہیں گھر سے نکلی ہر لڑکی مفت کا مال ہے اور اسے کیش کرنا لوگوں کا فرض۔ حمیدہ کڑ کر رہ جاتی کہ حالات پہلے ہی تنگ تھے، جاب چھوڑتی تو گھر کا کیا بننا تھا۔ دوسری طرف فہد کئی بار لوگوں سے پٹ چکا تھا جنہیں وہ اسٹیٹ ایجنٹ بن کر ٹھگ چکا تھا، مگر مجال ہے جو باز آیا ہو۔ چھوٹی موٹی نوکریاں کام فہد کی شان کے خلاف تھے اور کوئی اچھی جاب اسے ملتی نہ تھی اور نہ وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ گھر کے پیسوں میں ہیرا پھیری کر کے گلناز کے لیے تحفے خریدتا کہ اسے امید تھی گلناز اس کے لیے اپنے والدین کے سامنے ڈٹ جائے گی، کیونکہ وہ ضدی اور خود سر لڑکی تھی، مگر ہونا کیا تھا یہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا۔ حمیدہ کی ماں حسب معمول کہیں سے گھوم کر لوٹ رہی تھی جب اقبال عرف بالے نے گلی میں روک کر چاپلوسی کی انتہا کرتے اپنا رشتہ کروانے کو کہا۔ دنیا جہاں کی برائی اور خرابیاں بالے میں موجود تھیں۔ غیر قانونی کاموں میں ملوث ہونے کی وجہ سے کئی بار جیل کی ہوا کھا چکا تھا، مگر ضمانت کی رہائی ملتے ہی اپنے سابقہ کاموں میں مشغول ہو جاتا۔ سارا دن گلی کے نکڑ پہ محفل جمائے تاش کیرم کی بازیاں لگانا ہی اس کا کام تھا۔ 2 نمبر کی کمائی کی وجہ سے پیسہ بہت تھا اور حمیدہ کی ماں کو ہر بار کچھ نہ کچھ دیتا کہ وہ ان کی لالچی فطرت سے واقف تھا۔ حمیدہ کی ماں بالے کے لیے رشتہ تو ڈھونڈ رہی تھیں مگر اس کی شہرت کی وجہ سے کوئی بیٹی دینے کو تیار ہی نہ تھا کہ سب بالے کی خصلتوں سے واقف تھے۔ حمیدہ نے فیکٹری سے جاب چھوڑ دی تھی، باس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں اور حمیدہ مضبوط کردار کی سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے اخبارات میں کئی اشتہار دیکھے مگر بنا سفارش کے کون پوچھتا ہے خالی ڈگری کو۔ یوں ہی ایک دن وہ ایک اخبار کے آفس گئی مگر اندر داخل ہوتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ لیٹ ہو چکی ہے، کیونکہ سارا آفس خالی تھا
صرف ایک کیبن میں سوٹڈ بوٹڈ شاندار گریسفل پرسنالٹی کے سعد بن مصطفیٰ موجود تھے، جنہوں نے اسے لیٹ ہونے کا بتایا تو حمیدہ کا چہرہ تاریک ہو گیا کہ سعد مصطفیٰ نے یہ بتایا کہ جس آسامی کے لیے آپ آئی تھیں وہ پر ہو گئی ہے۔ سادہ اور پرکشش سی حمیدہ کو دیکھ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکی با حوصلہ مگر ضرورت مند ہے۔ حمیدہ کو گریسفل سعد بن مصطفیٰ کے خوبصورت سفید ہاتھ دیکھ رشک سا آیا۔ نہ جانے کیوں حمیدہ کو ان میں کشش محسوس ہوئی۔ سعد بن مصطفیٰ کے یہ بتانے پر کہ آپ بلڈنگ کے 7ویں فلور پر ہیں اور اخبار کا آفس 8ویں فلور پہ ہے، حمیدہ معذرت کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، مگر سعد بن مصطفیٰ نے اس کی سی وی رکھ لی کہ جیسے ہی کوئی معقول جاب ملتی ہے میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ حمیدہ ان کے سہارے ہی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے کئی اور اخبارات میں آئے اشتہار بھی دیکھے تھے، مگر کچھ ہی دن میں سعد بن مصطفیٰ کی مدد سے آفس کے کام کی ایک جاب اسے بآسانی مل گئی، کیونکہ سعد بن مصطفیٰ کی سفارش تھی۔ سیلری اچھی تھی اور وہ فیکٹری کی مشقت کی عادی تھی، اس لیے آفس کا کام بہت آسان لگتا، جان بھی جلدی چھوٹ جاتی۔ حمیدہ نے شکریہ کی کال بھی کی سعد بن مصطفیٰ کو، اور پھر یوں ہی بات کرتے کرتے وہ دونوں میچور ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے عادی ہوتے گئے کہ دونوں کی زندگیوں میں سکون نہ تھا۔ حمیدہ جانتی تھی سعد بن مصطفیٰ شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے جوان ہیں، خود وہ بھی مضبوط کردار کی اچھی لڑکی تھی، مگر محبت کی تو نہیں جاتی، بس ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ادھر حمیدہ کی اماں جان توڑ کوشش کر رہی تھیں حمیدہ کو بالے سے شادی کرنے کے لیے منانے کی، کیونکہ وہ بالے کی خواہش تھی، مگر حمیدہ نے صاف انکار کرتے ٹھیک ٹھاک سنائی، جس میں بالے کے تمام کرتوت واضح کیے، یہ جانے بغیر کہ دروازے پہ کھڑے سانڈ جیسے بالے نے اس کی تمام باتیں سن لی تھیں، اور اب اس کے دل میں انتقام کا جذبہ تھا۔ اس نے حمیدہ کی ماں کو ڈھیروں حق مہر کا لالچ دے کر تو اپنی سائڈ کر لیا، مگر حمیدہ کبھی اسے پسند نہ کرتی تھی، اور یہی باتیں صاف الفاظ میں حمیدہ کے منہ سے سن کر وہ بھڑک اٹھا تھا۔ زندگی ویسی ہی چل رہی تھی۔ حمیدہ کے ابا سارا دن دوستوں سے گپے لڑاتے گزارتے، اور فہد گلناز کے لیے کڑ رہا تھا، جس نے گاؤں کے کزن سے عشق لڑا کر شادی تک طے کر لی اور فہد کو خبر نہ ہونے دی تھی۔ وہ تو اماں فہد کا رشتہ لے کر گئیں تو معلوم ہوئی ساری باتیں، اور اماں کو کیسے اور کیا کیا لالچ دے کر اس نے رشتہ لے جانے کے لیے منایا، یہ ایک علیحدہ کہانی تھی۔ سعد بن مصطفیٰ حمیدہ کو گھر بھی ڈراپ کر دیتے کہ اکثر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوا کرتا تھا۔ انہیں یہ سچی کھری اور خالص لڑکی بے حد پسند تھی، مگر وہ مجبوریوں میں بندھے تھے۔ ان کی بیوی نرگس نفسیاتی مریضہ تھی جو ہر وقت ہر بات کا شک کرتی، اور اسے اٹیک ایسے شدید ہوتے کہ وہ ICU تک جا پہنچتی۔ بچے نرگس نے اس قدر بگاڑے کہ باپ کا روب ختم ہو کر رہ گیا۔ صرف شازمہ ان کی بڑی بیٹی جو شادی شدہ تھی، اسے احساس تھا کہ اس کا باپ کتنی مشکلوں سے سنبھال رہا ہے سب۔ نرگس کے والد نے ہاتھ جوڑ کر ان سے درخواست کی تھی کہ وہ نرگس سے شادی کر لیں، کیونکہ انہیں اپنی زندگی کا بھروسہ نہ تھا، اور بن ماں کی بچی جو ذہنی مریضہ بھی تھی، اس کی کروڑوں کی جائیداد حاصل کر کے نرگس کو پاگل خانے بھیج کر رشتہ داروں نے عیش کرنی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سعد بن مصطفیٰ کو کوئی جاب نہ ملتی تھی، اور نرگس کے والد نے اپنے آفس میں کام دے کر اعلیٰ عہدوں پہ ترقی دے کر انہیں بہت قابل بنایا تھا، اور اس وجہ سے ان کی مشکلیں ختم ہوئی تھی۔ اس لیے نرگس کے والد کی بات وہ ٹال نہ سکے، مگر ان کی زندگی جہنم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، اس لیے حمیدہ کی محبت ان کی زندگی میں روشنی کی ایک کرن تھی۔ سعد بن مصطفیٰ ایڈورٹائزمنٹ کمپنی کے مالک تھے، جہاں ماڈلز اور کلائنٹ آتے رہتے، مگر نرگس ہر بات کا طوفان کھڑا کر دیتی اور پھر ہسپتال پہنچ جاتی۔ حمیدہ کی اماں ایک لڑکی کا رشتہ کروانے بہت سی تصویریں لے کر گئیں، جن میں فہد کی تصویر بھی شامل تھی۔ لڑکی والوں نے 6 لاکھ نقد دینے کا بتایا اور فہد کو پسند کیا تو اماں کی باچھیں کھل گئیں۔ انہیں تمام مسئلے حل ہوتے نظر آ رہے تھے۔ اگرچہ لڑکی صفیہ انہیں پسند نہ آئی تھی، مگر 6 لاکھ کے لیے وہ راضی ہو گئیں اور فہد کا نکاح ہو گیا۔ مگر فہد کا سسرال فہد سے 4 ہاتھ آگے تھا۔ انہوں نے محض چارہ ڈالنے کو یہ باتیں کی تھی، اور پھر ایک دن صفیہ ان کے گھر رات بھر ٹکی رہی کہ گھر والوں نے مجھے نکال دیا ہے۔ حمیدہ اور تمام گھر والوں نے کوشش کی کہ اسے کسی رشتہ دار کے ہاتھ چھوڑ آئے،
کہ اس کے گھر تو تالا تھا مگر سب کے نمبر بھی بند تھے اور صفیہ تھی کہ ہلنے کو تیار نہ تھی۔ یوں ہی پریشانی میں رات گزر گئی۔ اگلے دن صفیہ کے والد نے کہا کہ رات بھر آپ کی بچی آپ کے گھر گئی، بس یہی رخصتی سمجھیں، اب میں اسے گھر لے کر جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے، اب آپ کی بہو ہے، آپ سنبھالیں۔ یعنی یہ سوچی سمجھی سازش تھی کہ کسی بھی قسم کا خرچہ کیے بغیر رخصتی ہو گئی اور اماں ہاتھ ملتی رہیں کہ اب کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ حمیدہ کے سر ایک اور بوجھ آن پڑا تھا کہ فہد نکما تھا مگر اس کی بیوی کا خرچہ بھی حمیدہ کے سر آ گیا۔ سعد بن مصطفیٰ جب گھر ہوتے تو حمیدہ اگر کال کر لیتی تو ان کا لہجہ اجنبی، انداز سب اجنبی تھا اور حمیدہ بکھر سی جاتی کہ وہ شادی شدہ کئی جگہ بٹا ہوا انسان ہے، میں کیوں امیدیں وابستہ کرتی ہوں، مگر دل پر زور نہ تھا۔ اور پھر یہ دن، یہ قصہ بھی ختم ہوا۔ حمیدہ نے کال کی تو نرگس نے اٹھائی، کیونکہ سعد بن مصطفیٰ موبائل گھر بھول گئے تھے اور نرگس نے حمیدہ کے کردار پر انگلیاں اٹھا کر اسے سخت الفاظ میں کال نہ کرنے کا کہا۔ ایسی ذلت اور رسوائی حمیدہ برداشت نہ کر سکی اور اسی دن بالے کے لیے شادی کی رضامندی دے دی۔ اماں تو نہال ہو گئیں، جبکہ حمیدہ بالکل غیر مطمئن تھی اور ٹوٹ چکی تھی کہ سعد بن مصطفیٰ تک کوئی راستہ اس کا نہ تھا اور بالے سے شادی کر کے کم از کم اس کی ماں کی ٹینشن تو ختم ہو جاتی۔ سادگی سے نکاح کے بعد حمیدہ رخصت ہو گئی تو گھر والوں کو اس کی صحیح معنوں میں قدر آئی کہ کھانے تک کو بھی کچھ نہ ملتا۔ صفیہ سارا دن موبائل میں گھسی رہتی اور گھر کی ابتر حالت ہوتی۔ فہد جانا پہچانا انسان کھانا باہر سے لے آتا اور دونوں کمرے میں ہی کھا لیتے، ماں باپ کو پوچھتا بھی کوئی نہ۔ ان حالات میں صحیح معنوں میں حمیدہ کی قدر آئی تھی اس کے ماں باپ کو۔ دوسری طرف حمیدہ کو سکھ کا ایک پل نصیب نہ ہوا۔ بالے نے انتقاماً اسے بیاہا تھا۔ گھر میں بالے کی زبان دراز اور مطلقہ بہن نے مل کر حمیدہ کا جینا مشکل کیا ہوا تھا۔ شادی کے 13ویں دن بالآخر بالے نے اپنے اندر موجود سارا زہر اگلا اور کہا کہ میں نے تمہیں چھوا تک نہیں، کیونکہ تمہارا گناہ خود سامنے آئے، میں یہی چاہتا ہوں۔ وہ بڑی سفید گاڑی میں جو تمہیں چھوڑنے آتا تھا، اس کے دیے دھوکے اور ٹھکرائے جانے کے بعد میں تمہیں قبول ہو گیا کہ پہلے تو تم میرا نام بھی سننا پسند نہ کرتی تھیں۔ طلاق کا حق بھی تم نے نکاح میں اسی لیے رکھا تاکہ جب چاہو مجھ سے پیچھا چھڑا لو۔ معصوم اور پاکیزہ محبت کے ساتھ کردار پر اٹھے کیچڑ نے حمیدہ کو بالکل مایوس کر دیا۔ وہ واپس میکے آ گئی، گھر کی ابتر حالت کو سدھارا اور جاب پر پھر سے جانا شروع کر دیا۔ حمیدہ نے طلاق کے دعوے کے ساتھ FIR بھی کٹوائی تھی۔ بالے کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ گلناز بھی اجڑ کر واپس میکے لوٹ آئی کہ اس کے شہر کو جائیداد کے تنازع پر قتل کر دیا گیا تھا۔ صفیہ کو جب معلوم ہوا کہ فہد نے بنگلہ، گاڑی اور دیگر تمام مراعات کی جو باتیں کی وہ محض باتیں تھیں، تو وہ بھی میکے واپس چلی گئی اور طلاق کا مطالبہ کر دیا، جس میں فہد کو 12 لاکھ دینے تھے۔ گلناز نے پھر سے فہد کو جال میں پھانسنا چاہا مگر اب اسے عقل آ چکی تھی، سو جھڑک دیا گلناز کو اور اپنے کاغذات کسی نوکری کے لیے جمع کروائے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ حمیدہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ دوسری طرف سعد بن مصطفیٰ کی بیوی شدید پینک اٹیک کے بعد انتقال کر گئی۔ چھوٹی بیٹی رائمہ نے بھاگ کر شادی رچا لی اور بیٹے نبیل کو پولیس پکڑ کر لے گئی کہ وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا اور اس کے تمام جرم ثابت ہو گئے، اور سعد بن مصطفیٰ کا اثر و رسوخ بھی اس بار کسی کام نہ آیا۔ صفیہ نے خلا دائر کیا اور فہد گیا نہیں، سو وہ جانتا تھا کہ اب فیصلہ صفیہ کے حق میں ہو جانا تھا۔ یوں ہی ایک دن ہمیشہ بس کے انتظار میں تھی۔ کتنے ماہ بعد سعد بن مصطفیٰ گاڑی کے سٹاپ پر رکے جہاں سے ہمیشہ وہ حمیدہ کو پک کرتے تھے۔ انہوں نے واضح اظہار محبت کیا اور اپنانے کی بات کہی۔ انہیں فرق نہ پڑتا تھا کہ وہ مطلقہ ہے مگر حمیدہ کا دل مر چکا تھا۔ حمیدہ کی دوست سمینہ کے سمجھانے پر کہ زندگی تم دونوں کو موقع دے رہی ہے خوشیوں کا، اپنے دل کی سنو، حمیدہ نے بالآخر ان کا پروپوزل قبول کر لیا۔ یوں وہ مسز سعد بن مصطفیٰ بن گئی، جو ناممکن سے ممکن تک کا سفر تھا۔ حمیدہ کے والدین نے مصطفیٰ کو کہا کہ میری بچی بہت حوصلہ مند ہے، پھر بھی خیال رکھنا اس کا۔ فہد نے بہت جگہ اپلائی کیا تھا کہ جہاں جو کام ملا میں کر لوں گا،
اور فہد کے ابا نے کہا کہ کمیٹی کھلتے ہی پان کا کھوکھا بنا دینا کہ اب ضرورتوں کے لیے کیا میں فہد کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا۔ حمیدہ نے حق مہر میں 20 لاکھ کا مطالبہ کیا سعد بن مصطفیٰ سے اور روتے ہوئے کہا کہ یہ میری مجبوری ہے، میری محبت کی قیمت نہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے جانے کے بعد میرا گھر بکھر کر نہ رہ جائے، مگر حمیدہ کی اماں نے وہ چیک سعد بن مصطفیٰ کو واپس کرتے ہوئے اسودہ سی سانس خارج کی۔ اب ان سب کو سمجھ آ گئی تھی کہ حالات بدلنے کی جہد و جہد میں انہیں خود ہی اپنا سہارا بننا ہے۔ حمیدہ کا چیک لے کر وہ ساری زندگی کیسے سر اٹھا کر جیتے۔ حمیدہ کی مشکلات اور صبر کا اجر سعد بن مصطفیٰ کے ساتھ اور محبت کی صورت اسے ملا۔ سعد بن مصطفیٰ کی بڑی بیٹی شازمہ نے پرسنلی مل کر حمیدہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ بابا کو سمیٹ لیں، وہ بہت اکیلے ہیں، اور شازمہ نے ہی سعد کی زندگی کی ساری کہانی بھی بتائی، جس پر حمیدہ کو بہت افسوس ہوا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے۔ بن مصطفیٰ نے پردہ رکھنے کی غرض سے کبھی کچھ بھی نہ بتایا تھا۔ شازمہ نے ہی باقی بہن بھائیوں کا منہ بند کروا کے سعد بن مصطفیٰ کو سپورٹ کیا تھا حمیدہ سے شادی کرنے کے لیے۔ رہنمائی میں گھر اور گاڑی کی چابیاں سعد نے اس کے حوالے کی تو وہ حیران تھی، جس پر سعد نے کہا کہ یاد ہے ایک بار تم نے بتایا تھا کہ تمہاری خواہش ہے اپنے گھر اور گاڑی کی، میں نے بس وہ پوری کر دی۔ سننا تھا جتنا کڑا امتحان ہوتا ہے اتنا ہی بہترین انعام ملتا ہے۔ سعد بن مصطفیٰ اس کی ریاضتوں کا انعام تھے۔ سنو، جب تم میرے بن کے آؤ تو صدیوں کی عمر لانا کہ تیرے ساتھ مجھ کو اب مختصر نہیں رہنا۔